سینئر صحافی ابصار عالم کہتے ہیں کہ مشہور اور تجربے کار اینکر کامران خان نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے نہایت مفید مشورہ دیا ہے۔ اگر جنرل فیض نے فوجی ڈسپلن توڑا اور آرمی چیف کو دھوکہ دیا ہے تو بھرپور کارروائی کی جائے، ورنہ جیسے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اپنے دست راست فیض کا دفاع کرتے تھے، ویسے ہی جنرل عاصم منیر بھی فیض کا دفاع کرے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ابصار عالم مزید کہتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ کامران خان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے موجودہ آرمی چیف بھی جنرل باجوہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل فیض کا دفاع کرنے کے لیے کمر کس لیں۔ کچھ معاملات اور وجوہات پر اب بات ہو ہی جائے کہ کیا جنرل فیض نے ڈسپلن توڑا یا نہیں، اور جنرل باجوہ جن خاص وجوہات اور ذاتی مفادات کی خاطر جنرل فیض کے دفاع کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، تو کیا وہ مشترکہ مفاداتی سسٹم اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے باجوہ ڈاکٹرائن کے بدنام زمانہ دور میں چل رہا تھا؟ ابصار عالم بتاتے ہیں کہ مئی 2017 میں باجوہ ڈاکٹرائن کے اعلیٰ اور ارفع مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب سپریم کورٹ کے 5 ہم خیال ججز پوری تندہی سے پاناما میں سے اقامہ نکال کر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کرنے کے 2 سالہ پلان کے آخری مراحل طے کر رہے تھے، تو جنرل فیض اور ان کے حواریوں نے سوچا کیوں نہ اس گرم تندور میں اپنی بھی اربوں روپے کی 2 چپاتیاں لگائی جائیں۔ بلٹ ٹرین کی رفتار سے ایک منصوبہ بنا اور اسلام آباد میں موجود دہشت گردوں کے انتہائی خطرناک گینگ کو پکڑنے کا آپریشن پلان کیا گیا۔ ابصار عالم کے مطابق میرے محلے F11 میں 12 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجر کی درجنوں گاڑیاں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F11-4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہیں، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ ابصار عالم کے مطابق کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں، بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی؟ ابصار عالم مزید بتاتے ہیں کہ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازہ توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اسی گھر کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے، ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھیں۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اس کو زمین پر پٹک کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا، جس کی قیمت خربوں تھی، اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں
اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا، گندی گالیاں دی گئیں اور پھر سر منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجر کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڑا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ چیف صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جگہ کس کے پاس ہے۔ ابصار عالم کے مطابق F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بہیمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہخانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹوز پر 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت بارے پوچھتے رہے۔ چند دنوں بعد جب انہیں لگا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کے ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار اس پر 780A کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا، جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے، لیکن ججز اپنی سیاست میں مصروف ہیں۔ ابصار عالم کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں کتنا ظلم اور ناانصافی ہے، لیکن ہمارا گلا سڑا عدالتی نظام دہائیوں بعد بھی انصاف دینے سے قاصر۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہ آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپنے نفسیاتی مسائل کا مداوع کر کے واپس آئے۔ ابصار عالم کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرائن کے دورے فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور وردی کی آڑ میں مال سمیت فاشزم کس لیول پر جاری تھا۔ اس سے پہلے بھی جب جنرل رضوان DGISI تھا، تب 4 نجی ٹی وی چینلز کے مالک کو اسلام آباد سے رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اور اس کو بھی ایک سیف ہاؤس کے تہہ خانے میں بند رکھ کر تب تک ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا جب تک اس نے اپنے ٹی وی چینلز کی ملکیت کے ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط نہیں کر دیے۔ جب تک وہ میڈیا آنر یرغمال رہا، اس کے گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ فیملی ہمیشہ کے لیے خوفزدہ اور نفسیاتی مریض ہو گئی۔ ان ٹی وی چینلز کا قبضہ پہلے ایک ہوٹل چین کے مالک اور اس کے ملازم جو آج کل تمام ٹی وی چینلز پر اپنا اسٹیبلشمنٹی عمرانی تجزیاتی گیان بانٹتا ہے، اور پھر بعد میں ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا گیا جس نے ایک اور اسٹیبلشمنٹی عمرانی گیان بانٹنے والے اینکر کو اس کا مختار کل بنا دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد پیسہ ہضم اور کھیل ختم۔ لیکن اس درمیانی وقفے میں ان ٹی وی چینلز اور تجزیہ کاروں نے نواز شریف کو غدار اور کرپٹ قرار دے کر ہٹانے اور عمران خان کو مسیحا بنا کر پیش کرنے کی پروپیگنڈا مہم میں بھرپور حصہ ڈالا۔ 5th جنریشن وار کے نام پر جھوٹ اور بہتان کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت اور زہر بھر کر پاکستانی معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا۔ ابصار عالم کے مطابق جنرل پاشا اور جنرل ظہیر کے سنہری دور میں بھی اغوا برائے تاوان کے ڈاکٹرائن اسلام آباد میں بڑے زور و شور سے جاری رہی اور اس کا کوئی توڑ نہ کر سکا۔ ایک بزنس مین جس کا اجناس کا کاروبار ہے اور وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں میں بھی شامل ہے، ایک دن شام کو دفتر سے F8 گھر جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے سے غائب ہو گیا۔ ڈھونڈیا مچی تو گاڑی رات کو ایک ویران سی سڑک سے ملی، لیکن گاڑی والا غائب۔
घर वालों से किसी ने राब्ता किया और कहा कि अगर उसे लाश की बजाय जिंदा हालत में वसूल करना है तो 40 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त कर लें। उस कारोबारी शख्स को बगैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान पहुंचा दिया गया था। इस दौरान बातचीत होती रही और आखिरकार अगवाकार, जो अपना ताल्लुक एक इंतहा पसंद मजहबी तंजीम से बता रहे थे, मुख्तलिफ ताकतवर सरकारी और मजहबी शख्सियात की सिफारिश और महारत और गारंटी से 8.5 करोड़ रुपयों के तावान लेने पर राजी हो गए। याद रहे कि उस वक्त $1 सिर्फ 80-90 रुपए के दरमियान था। एक वीरान और महफूज जगह पर मुग़वियान को रकम अदा करके बिजनेसमैन को जिंदा वसूल कर लिया गया। जिस घर के जिस कमरे में उस बिजनेसमैन को रखा गया था, वहीं उसी जगह कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के एक मशहूर मनी चेंजर को भी अगवा करके मेहमान बनाया गया था। वो भी 2 करोड़ रुपए अदा करके रिहा हुआ। अफसार आलम कहते हैं कि चीफ साहब, जितने लोगों का मैंने यहाँ जिक्र किया है, मैं उन सब से बार बार मिलकर इन वाक़यात की तस्दीक कर चुका हूँ, लेकिन खौफ का ये आलम है कि सिवाय रमेश सिंह अरोड़ा के तमाम लोगों ने कहा कि हमारा नाम ना लिखना, क्योंकि रिटायर्ड होने वाले फ़िरौनों की बाक़ियात अब भी इदारों के अंदर बैठी हैं और इनको, उनकी फैमिली मेंबर्स को और इनके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन फिर भी चंद लोग अभी हैं जो अपने साथ होने वाले जुल्म के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना चाहते हैं और मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते एस्टेब्लिशमेंट खुद एहतिसाबी का आगाज करे और जैसा कि कामरान खान ने मशवरा दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफसार आलम सवाल करते हैं कि सोचें, अगर कौम के टैक्सों से ली गई वर्दी, असला और सरकारी पोजीशन पाकिस्तान के टॉप के टैक्स पेयर्स से नाजायज़ तौर पर माल हथियाने, उनके कारोबार या ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होना है, तो फिर इस मुल्क में बिजनेस कौन करेगा? टैक्स कौन देगा? मईशत कैसे तरक्की करेगी? कामयाब लोग और टैक्स पेयर्स पाकिस्तान में क्यों रहें? जब हमारी इंटेलिजेंस और हमारी बंदूकें हम पर ही तनी रहेंगी, तो दुश्मन और दहशतगर्द हमारे घर में घुसकर हमें क्यों नहीं मारेगा? ऐसा क्यों है कि दुश्मन से बचाने वाले कई जिम्मेदारों की नज़र सिर्फ अपनी और अपनी 7 पुश्तों के लिए दौलत जमा करने पर होती है? सोचिए, इस्लामाबाद में रहने वाले हर काबिल ज़िक्र फ़र्द को इन अगवा बराए तावान वाक़यात का इल्म है, लेकिन ना किसी मीडिया हाउस ने इन जाली कार्रवाइयों को नशर किया, ना किसी जज ने सो मोटो लिया, ना किसी जर्नैल ने पेटी भाइयों के जुल्म के खिलाफ कोई रद्दुल तावान ऑपरेशन किया, और ना ही किसी वज़ीर आज़म, वज़ीर मुशीर में जुर्रत थी कि ऐसे जराइम करने वालों को कानून के कटहरे में लाता। उम्मीद है ये सब पढ़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आसानी से फैसला कर सकेंगे कि कामरान खान के मशवरे के किस हिस्से पर अमल करना है। क्या उन्होंने चंद जनरल्स के ज़ाती फ़ायदे के लिए किए गए माजी के जराइम का दिफा करना है, या ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके वर्दी की साख बहाल करनी है? चीफ साहब, आप ताकतवर हैं, मालिक हैं, जो चाहें फैसला करें। आइन और कानून के रास्ते पर चलकर इंसाफ करेंगे, मुजरिमों को कटहरे में लाएंगे, वर्दी पहनकर की जाने वाली ज्यादतियों और जुल्म का रास्ता बंद करेंगे, तो ये कौम आपको अच्छे अल्फाज में याद करेगी और कुदरत मजीद नवाजेगी। लेकिन अगर आप अपने से पहले आने वालों के रास्ते पर चले, तो याद रखिएगा कि एक दिन आएगा, वो दिन कि जिसका वादा है, मानो ना मानो, जाने जहां इख्तियार है, हम नेक व बद हुजूर को समझाए देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।